اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 12 اگست 2020، مضمون اردو، جماعت 10ویں، موضوع مرثیہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرثیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا، ماتم کرنا۔ یہ صنف عربی شاعری میں رائج تھی، اور عرب اپنے عزیزوں اور بزرگ و برگزیدہ ہستیوں کے انتقال پر رنج و الم کی جذبات سے لبریز یعنی بھرے ہوئے جو اشعار کہتے تھے، انہیں مرثیہ کہا جاتا تھا۔ یعنی بچوں، آپ نے سن لیا ہوگا، عرب میں ایک دستور تھا، جب بھی کسی کا کوئی عزیز یا رشتہ دار اس دنیا سے انتقال کر جاتا تھا، اس کے انتقال پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز یعنی بھرے ہوئے جو اشعار کہے جاتے تھے، انہیں مرثیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اردو کی حد تک یہ صنف موضوعاتی لحاظ سے واقعاتی کربلا سے مختص ہو گئی، اور اسی مفہوم میں اردو میں رائج ہے۔ تاہم اردو میں ایسے مرثیوں کی بھی کمی نہیں جو مختلف لوگوں کی اموات پر اظہار غم کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلاً حالی کا مرثیہ غالب نے لکھا، اقبال کا مرثیہ داغ وغیرہ اسی طرح سے۔ ابتدا میں مرثیے مختصر ہوا کرتے تھے، یعنی ابتدائی دور میں بالکل مختصر ہوا کرتے تھے، اور ان کے لیے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہ تھی۔ چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے، اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ کہا جاتا کہ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔
میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ میر ضمیر نے مرثیے کے مندرجہ ذیل اجزائی ترکیبی متعین کیے۔ پہلا ہے چہرہ۔ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں۔ مختلف مضامین نظم جو ہے نظم کرتا ہے، اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ جیسے صبح کا منظر ہم کہیں گے، رات کا سما، گرمی کی شدت وغیرہ۔ یہ پہلا جو میر ضمیر نے اجزائی ترکیبی متعین کی، پہلا اجزائی ترکیب ہے یہ چہرہ۔ اس کے بعد ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اس کا ہیرو ہوتا ہے، اس کے خد و خال، اس کے باقی اوصاف جو ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، سراپا۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی رخصت جو ہے، اس میں جو ہیرو ہوتا ہے اس کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، رخصت جو ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا ہے آمد۔ اس جو جز ہے، یہ جز جو ہے، اس میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اس ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی نظم کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں جو گھوڑا ہوتا ہے تو اس گھوڑے کی بھی تعریف کی جاتی ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد ہے پانچواں رجز۔ اس میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادر کا بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا جنگ۔ ہیرو مقابلی فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے شہادت۔ ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں وہ شہادت حاصل کر لیتا ہے۔ مرثیے کے اس جزو میں
اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو جز اس نے بیان کیا ہے میر ضمیر نے، تو یہ وہ ہے بین۔ یہ مرثی کی آخری جزو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جز شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اسی آخری حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کی اعضاء بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعضاء کے جذبات فن کارانہ انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 1920 کو بالخصوص اس صفت میں کمال حاصل ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ اس کو سن پائیں گے اس ویڈیو کو۔ تو آج اتنا ہی، باقی وسلام۔